اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام علامات المؤمن خمس۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ ویسے تو مومن کی کافی سارے نشانیاں ہیں، مثلا قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ کس طرح مومن کو ہونا چاہیے، باقی کتب میں بھی جو اخلاق کی کتب ہیں مومن کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ آج کا ہمارا درس ان نشانیوں کے بارے میں ہے جن نشانیوں کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی فرمایا الورع فی الخلوہ، خلوت میں تنہائی میں تقوی اختیار کرنا۔ کیوں؟ ہم میں سے جو بندہ بھی ہے ظاہراً جب محفل میں ہو، جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، اس وقت تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا نظر آؤں۔ کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ کو دیکھیں اور میں گناہ کروں۔ اصل تقوی یہ ہے کہ انسان جب خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تو اس وقت اس انسان کا کردار کیسا ہے۔ جب انسان آج کے دور میں اکیلا کمرے میں بھی ہو اور اس کے پاس وسائل بھی موجود ہوں، جس طرح آج برائیوں کے سارے وسائل ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں، یہ موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ، یہ ساری سہولیات ہونے کے باوجود جب انسان خلوت میں ہو، گناہ کرنے کا موقع بھی ہو، پھر بھی انسان تقوی اختیار کرے اللہ کے ڈر سے، تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس طرح نہ ہو کہ جب ہم تنہائی میں ہوں ہمارا رویہ اور ہو، جب ہم لوگوں کی محفل میں ہوں ہمارا رویہ اور ہو۔ کیوں؟ جب ہم کمرے میں ہوں تو اس وقت بھی ہمیں خدا یاد ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم خدا نہ کرے اگر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی ہمیں نہ دیکھے۔ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کمرے میں آ جائے تو ہم اس پیج کو چینج کر دیتے ہیں، یعنی اس بچے کے ڈر سے ہم وہ چیز تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا درجہ ہم نے اس بچے سے بھی کم کر دیا۔ ہم نے بچے کے ڈر سے تو وہ پیج چینج کر دیا، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں کہ وہ خدا کی ذات بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ پہلی نشانی، جب ہم خلوت میں ہوں تو تقوی ہو، ہر چیز ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تو یہ تقوی ہے اور مومن کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی امام فرماتے ہیں الصدقۃ فی القلہ، جب انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اس وقت وہ مومن پکا مومن بن جاتا ہے۔ جب کسی انسان کے پاس مال و دولت ہو اس میں اگر وہ کچھ نہ کچھ خرچ کر دے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی بہت تھوڑا موجود ہو، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی راہ میں غریبوں کو کچھ نہ کچھ دیں، تو یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس طرح امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں اللہ کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح تجارت کرتے تھے؟
تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ساتھ صدقہ کے ذریعے تجارت کرتا تھا، جب میں اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا تو اللہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا تھا۔ تو یہ ہے مومن کی نشانی، جب مومن تنگ دست ہو اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تیسری نشانی فرمایا الصبر عند المصیبہ، جب انسان پر مصیبت آئے مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل پڑے ہم اللہ کی شکایت نہ کریں بلکہ اس مصیبت میں صبر کریں، کیونکہ خداوند متعال بھی صابرین کے ساتھ ہے، جس طرح قرآن میں ہے ان اللہ مع الصابرین، خداوند متعال بھی صابرین کے ساتھ ہے، اور یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اب چوتھی نشانی امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق عند الخوف، جب انسان پر خوف ہو، ظالم اور جابر لوگ آپ پر مسلط ہوں، اس وقت آپ اگر سچ بات کہیں گے یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ پانچویں چیز اور آخری چیز جو امام سجاد علیہ السلام نے مومن ہونے کی نشانی بتائی ہے، فرمایا الحلم عند الغضب، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اگر انسان قدرت بھی رکھتا ہو کسی سے بدلہ لینے کی، اگر انسان راہ خدا میں بخش دے تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ جس طرح رسول اکرم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی آدمی کو بچھا دے، جو کسی آدمی پر ظلم کرے، بلکہ فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ غصے پر کنٹرول کرنا یہ مومن ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ دعائے رب العزت ہے کہ خداوند متعال ہمیں سچا اور پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔